سے شرارتی. بہنوں کی تعداد زیادہ تھی تو بھائی کو زیادہ ڈانٹ پڑ جاتی ہوگی. فیمیل ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی, میل ٹیچر سے نہیں پڑتی تھی. اچھا یہ بھی کوئی ہے انٹرسٹنگ سی بات ہے. پڑھائی میں کتنا انٹرسٹ لیتی تھی؟ پڑھنا نہیں ہے, Oh my God. کوسچن پیپر آؤٹ کرنا ہے. میتھس میں میرے کبھی اچھے نمبر نہیں آئے. اس کا مطلب اس کا مجھے بڑا پرابلم, ہاں بڑا پرابلم رہا. لیکن میں نے کہا کوئی ایسا پروفیشن ہو چاہیے کہ ڈاکٹر خود مجھے گھر پہ چیک کرنے آئے. اچھا. فرح کسی نے پھول دینے کی کوشش کی تھی؟ مجھے آج تک افسوس ہے میں نے وہ لیٹر کیوں نہیں پڑھا. ایمان پاکستان اور گلوبل پیس, یہی میری زندگی کا مقصد ہے. فرح کے لیے زندگی کیا ہے؟ اللہ سے عشق کا اور محبت کا. میں کہتی ہوں زندگی ایک امتحان ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صرف وتھ سائمہ میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج بھی میرے ساتھ ایک بہت اہم اور دلکش شخصیت موجود ہیں. آپ کہیں گے کہ دلکش کیسے؟ تو جی, خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت اور دلکش ہوتی ہیں, وہ بھلے تیار ہوں بھلے نہ تیار ہوں. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں ہماری مہمان, اور ان کا تعارف میں آپ کو کراتی جاؤں. سابقہ رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فرح صاحبہ کو فارملی ویلکم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت جو ہیں پیمرا کی اتھارٹی کی ممبر بھی ہیں, اور ایمان پاکستان ٹرسٹ کی جو ہیں چیئرپرسن ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پورٹ فولیوز ہیں ان کے پاس. تو آج ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بچپن, ان کی جوانی, ان کی زندگی, ان کی خوبصورتیاں زندگی کی کیا تھیں, ان کے قصے کہانیاں کیا تھے. تو آئیے چلتے ہیں مل کے اپنے ویورز کے ساتھ مل کے فرح کو جانتے ہیں کہ فرح کیسی شخصیت ہے. السلام علیکم فرح. وعلیکم فرح السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ خیریت کا سے ہیں؟ شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک. فرح خواتین دلکش, حسین, خوبصورت اپیرنٹلی بھی ہوتی ہیں, اور آئی تھنک سو اپنی یادوں میں اور اپنی سوچوں میں بھی ہوتی ہیں. اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے, اور اگر خواتین نہ ہو تو دنیا بھی نہ ہو. دنیا بھی نہ ہو. تو ہم خواتین بھلے ہم بچپن میں بچیاں ہوں یا لڑکپن میں لڑکیاں ہوں, یا اس عمر میں عورتوں کا ایک سٹیٹس ہمارے پاس جو خواتین کا سٹیٹس, تو ہماری زندگی کی ہر ایک بیوٹی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے, ویسے تو مردوں کی بھی, بوائز کی بھی ایک اپنی بیوٹی ہے, لیکن آئی تھنک سو خواتین کی بہت اہم ہے معاشرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا, کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ خواتین کی وجہ سے واقعی تصویر رنگین ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ فرح کتنی شرارتی تھی اور اماں ابا سے کتنی مار پڑتی تھی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماما سے اور بابا سے مار نہیں پڑتی تھی. اچھا. اور بہت سپورٹیو تھے وہ. کیوں شرارتی تھی؟ نہیں, میں بہت شرارتی تھی. اچھا. لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا اور منفرد تھا, جو میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بچپن میرا بہت شرارتی, اور اکثر مجھے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں, لیکن میرا بچپن ایسا نہیں تھا. اچھا, آپ گڑیوں سے نہیں کھیلی؟ میں گڑیوں سے نہیں کھیلی بالکل, بلکہ ناپسند کرتی تھی. اور گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, سائیکل چلانا, کرکٹ کھیلنا, اور محلے لڑکوں والے سارے شوق تھے. اور محلے میں ڈور بیل بجا کے بھاگ جانا. اچھا, یہ کام بھی کیے ہیں؟ ہاں جی. اور ہمارے محلے میں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارا جو نیبرز میں ان کا ایک درخت ہوا کرتا تھا سیبوں کا, تو وہ سیب بھی ہم چرایا کرتے تھے. اچھا. اور وہ خصوصاً جیسے اماں ابا دوپہر کو سو جائیں, گرمیوں میں بھی اگر ایسا ہو تو بچے جو ہیں وہ ساتھ والے ہمسایوں کے یا امرود توڑنے چلے جاتے ہیں تو یا کوئی اور اس طرح کا. تو آپ نے بھی ہمسایوں کے پھل ول بہت توڑے ہیں. جی بالکل. اور وہ گلی میں فٹ بال کھیلی یا گراؤنڈ میں کھیلی تو وہ جو بال ہمسایوں کے گھر جاتی ہوگی وہ مل جایا کرتی تھی. وہ مل جایا کرتی تھی, ڈانٹ نہیں پڑتی تھی. کرکٹ بھی کھیلا اور بہت سی شرارتیں کی مل جل کے. لیکن ویسے جو گلی کے لڑکے تھے وہ زیادہ میرے فرینڈس تھے. اچھا, وہ زیادہ اچھے فرینڈس تھے. فرح, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. آپ بتا رہی تھیں, جب ویورز ہم فرح سے بات کر رہے تھے تو فرح بتا رہی تھی کہ بلوچستان سے ہیں, اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی آپ کو بتایا, تو بلوچستان کا ماحول کیا بہت زیادہ ریزروڈ اگر تھا تو ایز اے وومن یا اس ٹائم پر بچی بھی جب آپ تھیں تو کیا آپ کو کوئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ پیرنٹس کی طرف سے نہ ہو تو سوسائٹی کی طرف سے تو بعض اوقات ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ ریسٹرکشنز تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, اور ہر صوبے کی ایک اپنی روایات رسم و رواج ہیں. لیکن بلوچستان کو اگر سائمہ میں ڈسکرائب کروں تو میں نے, ٹھیک ہے ہر معاشرے میں ہر کلچر میں عورت کی عزت کی جاتی ہے, لیکن بلوچوں میں
عورت کی بہت عزت بہت زیادہ ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ مثال دیتی چلوں کہ اگر 2 گروپس میں لڑائی ہو اور ان کا آپس میں قتل بھی ہو جائے اور اگر عورت اپنی چادر جو رائول دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسرا گروپ ہے ادھر یس ان کو بھیج دے یا خود چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جائے. قتل معاف ہو جائے. یعنی کہ وہاں بلوچ میں جو فیملیز ہیں ان میں خواتین کو اتنا زیادہ آنر کیا جاتا ہے, ریگارڈ دیا جاتا ہے. آپ نے جہاں تک بات کی, لیکن لکیلی میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ میرے بابا بھی بہت لبرل ہیں, ہی از ٹپیکل بلوچ بٹ بہت لبرل, اور پھر ساتھ میری ماما بہت پڑھی لکھی تھیں, تو وہ ایک کمبینیشن ہو گیا فیملی جی بہت اچھا ہو گیا, اور پھر ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہمیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. گریٹ. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی تھے اور بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کیا رہا؟ وی آر 5 sisters and 1 brother. اچھا. اور میں سب سے چھوٹی اور سب سے شرارتی. سب سے شرارتی اور سب سے لاڈلی بھی. تو پھر تو اگر بہنوں کی تعداد زیادہ تھی تو بھائی کو زیادہ ڈانٹ پڑ جاتی ہوگی کیونکہ بہنوں کی منوپلی ہوتی ہوگی. نہیں ایسا نہیں تھا, یہ ہے کہ ماما اور بابا کا بالکل برابر کا سلوک ہمارے ساتھ سب کے ساتھ تھا. سب کی اپنی اپنی ایک اسپیشلٹی تھی اور اپنی امپورٹنس تھی. اور پھر اپنی بہنوں کے بارے میں بتاتی چلوں, میری 2 بہنیں ڈاکٹرز ہیں, ون از لائر اینڈ ون از بہت ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے, گریجویشن ہوئی تھی تو شادی ہو گئی. مائی بردر از انجینئر اینڈ آئی ایم اے پولیٹیشین. اوہ دیٹس گریٹ. وہ تو ظاہری بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھائی میں کتنا انٹرسٹ لیتی تھیں؟ پڑھاکو بچی تھیں یا جیسے ہی شرارتیں کرتی تھی تو بس ٹھیک ہے؟ میں ویسے کیئر لیس تھی, اور پڑھاکو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میں بک ورم نہیں تھی, بٹ انٹیلیجنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور میرا زیادہ یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے زیادہ گین کر لینا. بالکل ایگزیکٹلی, مطلب آخری ایگزامس کے دنوں میں ہی پڑھ لینا اور اچھے نمبرز لے لینا. لیکن میتھس میں میرے کبھی اچھے نمبر نہیں آئے. اس کا مطلب اس کا مجھے بڑا پرابلم رہا, اور میتھس مجھے پسند بھی نہیں رہا. اچھا. اور فزکس بڑا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کھلے ہاتھ کی ہوں گی کیونکہ حساب کتاب زیادہ نہیں ہے. یو آر رائٹ. اگر حساب کتاب میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہا تو فزکس اور کیمسٹری جو تھا وہ مجھے سبجیکٹس جی بہت پسند تھے. اور کیئرلیس اور شرارتی بہت تھی میں اپنے اسکول میں. اور فرا اینڈ گروپ کے نام سے ہمارا جو گروپ تھا, اچھا فرا اینڈ کمپنی بھی بنی ہوئی تھی. فرا اینڈ کمپنی بھی بنی ہوئی تھی, تو فرا اینڈ گروپ کے نام سے ہمارا جو پورا ایک گروپ تھا. یو ول بی گروپ لیڈر. یس. وہ لگ رہا ہے کہ جتنی محلے میں لڑکوں کے ساتھ جو ہے دوستیاں اور ساتھ میں جو شرارتیں ہیں تو وہ ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی جو ہے وہ ضرور ڈیولپ ہوتی ہے. شرارتوں کی وجہ سے پھر ہم اسکول میں بھی مشہور تھے. تو ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی یا ہیڈ سے؟ فیمیل ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی, میل ٹیچر سے نہیں پڑتی تھی. اچھا یہ بھی کوئی ہے انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اسکول میں آپ ہو نا تو اگر آپ کی اسپورٹس کے ٹیچر میل ہے نا تو وہ آپ کو اتنا نہیں ڈانٹیں گے. ابھی تک مجھے یاد ہے, نہیں ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر تھے سر منیر, اور نام بھی دیکھیں مجھے بالکل اچھے سے یاد ہے. پھر ہمارے آرٹس ٹیچر تھے سر سلیم, اور بہت ہی توجہ. اس وقت ہماری اپنے ٹیچرز کے ساتھ بانڈنگ بھی بہت تھی جو کہ شاید آج اتنی زیادہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں آج بھی اپنے اساتذہ کے نام کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارا کیمسٹری, حالانکہ کیمسٹری سب سے بورنگ ہوگا, فزکس سب سے بورنگ ہوگا, لیکن ایون دین وی لو کہ ہمارے ٹیچرز کے نام بھی ہمیں. تو آپ بتا رہی تھیں کہ سر منیر, تو سر منیر, سر سلیم, تو یہ سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو مجھے آج تک یاد ہیں. ان کی بڑی توجہ ہوا کرتی تھی. ایک بار ایک بڑی شرارت ہے جو میں شیئر کرتی ہوں اور ویورز ضرور اس کو انجوائے کریں گے. ہمارے ہی گروپ میں ہماری فرینڈس کی ایک شرط لگ گئی اور ہمارا پیپر ہونے والا تھا فزکس کا, اور انہوں نے کہا کہ پیپر آؤٹ کرنا ہے, پڑھنا نہیں ہے, oh my god کوسچن پیپر آؤٹ کرنا ہے. اور وہ ہماری جو سیکنڈ ہیڈ مسٹریس تھی ان کے روم میں ہمارے پیپرز آخری جب وہ ٹیچرز کرتے تھے کمپائل تو وہاں پڑے ہوتے تھے. وہ بھی ہمیں پتہ تھا, بڑے ایکٹیو ہم اسٹوڈنٹس تھے اپنے اسکول میں. تو انہوں نے کہا پیپر آؤٹ کرنا ہے, تو وہ جو رسپانسبلٹی لی وہ میں نے اور میری ایک اور فرینڈ. اچھا. تو وہ پھر خیر میں نے باہر پہرا دیا اور وہ اندر جا کے پیپر لے کے آئی. تو کوسچن پیپر آؤٹ ہو گیا, لیکن وہ پتہ چل گیا. اب وہ پتہ کیسے چلا اس کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا. پھر وہ ہمارا انہوں نے وہ پیپر کینسل کر دیا, اور جو دوسرا ہمارا پیپر ہوا بڑا سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے. لیکن وہ ہمارے فل ان دا بلینکس تھے. پڑھا تو اچھا پڑھتے ہم سب تھے, شرارتوں میں بھی آگے تھے, لیکن پڑھائی میں بھی تیز تھے. تو وہ بڑا ایک سرپرائزنگ, اور جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پیپر میں آئے گا. وہ پیپر کینسل ہو گیا, لیکن فل ان دا بلینکس کا جو پیپر آیا اس میں ہم سب نے ٹاپ کیا. اچھا اس میں تو پھر الزام ہمارے اوپر نہیں لگا, الزام ہمارے اوپر نہیں لگا. اچھا صحیح. تو کالج جب آپ گئیں
تو کیا کلاسیں بنک کرتی تھی؟ کالج اچھا اسکول میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے، لیکن اکثر اسکول میں بھی ہم کلاسز اسکپ کرتے تھے. دیکھیں یہ بڑی اندر کی باتیں میں بتا رہی ہوں، بتانی نہیں چاہیے ویسے، شرارتی ہیں یہ. ہمیں تو کالج میں جا کے سوچتے تھے کلاس اچھا آپ کالج چلے گئے تو انہوں نے اسکول میں بھی، لیکن اسکول کے اندر رہتے ہوئے. ہاں وہ ڈیفینیٹلی، ہاں اسکول کے اندر رہتے ہوئے باہر تو نہیں جانے دیتے پریمیسز سے. ہاں بالکل. ایک بار یاد ہے میں بڑی گپے لگا رہی تھی، میں اور میری ایک فرینڈ تھی، تو ہم ہمارے آڈیٹوریم میں چھپ گئے اور ہماری ایک ان کا نام مسز بہزاد، وہ پارسی ہماری ٹیچر تھیں، سینٹ جوزف کانوینٹ سے میں نے پڑھا ہوا ہے. تو وہ ڈھونڈتی ہوئی ہمیں آڈیٹوریم میں آ گئیں اور پھر جو ہمارا حال ہوا وہ آج تک یاد ہے. ہاں لیکن اس قسم کی شرارتیں اور اکثر اسٹوڈینٹس کی عادت ہوتی ہے اسمبلی میں جانے سے بڑی جان جاتی ہے کہ یار اتنی دیر وہاں. نہیں اسمبلی ہم بہت شوق سے اٹینڈ ہوتی تھی، بس کلاسیں بند ہوتی تھی. جی جی بالکل. چلیں جناب، تو پھر کالج لائف کیسی تھی؟ کالج لائف بھی اس سے زیادہ ایکٹیو تھی. کالج میں ہمارا اکثر این سی سی، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اور جو آرمی کے جو آتے ہیں وہ 20 ڈیز کی ٹریننگ، جی 20 ڈیز کی ہوتی تھی، اس میں دھوپ میں کھڑے ہونا میرے گروپ کو پسند نہیں تھا. اچھا. اور وہ اکثر وہ مجھے آگے کرتے تھے کہ آپ جائیں، اور جو ٹیچرز وہاں کے ہیں ان سے آپ اجازت لیں، اور مزے کی بات وہ ہمیں چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور ہمارے نمبرز بھی لگا دیتے تھے. یعنی کہ کالج بھی فل آف شرارتی. جی بالکل. وہاں پر بھی ساری شرارتیں کر لی، تو کلاسیں تو وہاں بھی بنک ہوتی ہوں گی. کلاسز بھی ہوتی تھیں وہاں پر، لیکن یہ تھا کہ اسٹڈیز میں بھی ہم ایکٹیو. کالج میں جا کے پھر کون سے سبجیکٹ کو زیادہ آپ نے سوچا کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے؟ میں نے ویسے ایف ایس سی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ اپنا بی اے اینڈ دین ماسٹرز کیا. تو باقی بہنوں کی طرح ڈاکٹری کی طرف کیوں نہیں گئی؟ ہاں میری سیٹ بھی ہوئی تھی، اور بلکہ میرٹ پہ میری سیٹ ہوئی تھی بولان میڈیکل کالج میں. بٹ میں نے کہا کہ ڈاکٹرز تو ہر کوئی بنتا ہے. اچھا. مطلب ایسا پروفیشن ہونا چاہیے جو یونیک ہو. تو میں کوئی ایسا پروفیشن، ڈاکٹرز ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ میرے اپنے گھر میں بھی پتہ ہے، میرے اپنے گھر میں بھی ڈاکٹرز ہیں. اگر میں نے یہ بات کی جو میں کہہ دوں گی تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور بھی شاید ڈاکٹرز، بٹ آئی ریئلی ریسپیکٹ دیم اے لاٹ. لیکن میں نے کہا کوئی ایسا پروفیشن ہو چاہیے کہ ڈاکٹر خود مجھے گھر پہ چیک کرنے آئے. اچھا. نہیں تو پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ فرح سیاست میں آنے کا، کیونکہ لیڈرشپ تو ایک پرسنالٹی میں تھی نا، ایک کوالٹی ہے انسان کے اندر، تو انسان سوچتا ہے کہ یار میرے اندر ایک لیڈ کرنے کی کوالٹی ہے. تو پولیٹیشینس ملک کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پروونشل اسمبلی کا حصہ ہیں تو پروونسز کو بھی لیڈ کرتے ہیں. تو پھر کب سوچا فرح نے کہ نہیں مجھے پولیٹیشین بننا چاہیے؟ ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب جنرل پرویز مشرف نے یہ جو ریزرو سیٹس انٹروڈیوس کروائی تھیں، اس وقت اتنا نو ہاؤ نہیں تھا لوگوں کو، اور ان کو اتنا نالج بھی نہیں تھا اس ریزرو سیٹس کے بارے میں. اس وقت بلکہ یہ ڈھونڈ رہے تھے خواتین کہ ہمیں خواتین ملیں پڑھی لکھی وہ بھی اور ایلیجیبل جو ریزرو سیٹس میں آئیں. تو وہ تو ایک میں کہتی ہوں کہ بس قسمت میں تھا کہ میں اسمبلی میں آ گئی. اور لیڈرشپ کوالٹیز واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اکثر لوگ، اور شوقیہ میں ویسے ہاتھ دکھاتی ہوں تو اکثر لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ واقعی لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں اور آپ ایک بہت اچھی لیڈر بن سکتی ہیں اور بہت آگے تک جائیں. بہت آگے تک جائیں. تو یہ پھر جب ہم اسمبلی میں آئے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک نئی دنیا تھی. بیسیکلی آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ، اور جو فلاح و بہبود کا کام جو تھا وہ مجھے بہت زیادہ، میں آتی ہوں کہ وہ ایمان پاکستان ٹرسٹ کے حوالے سے جو آپ اس کی چیئر پرسن بھی ہیں. لیکن ابھی ہم جو فرح سے پوچھ رہی ہیں، ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں جو ان کا بچپن جوانی. فرح کسی نے پھول دینے کی کوشش کی تھی؟ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا آج تک مجھے پچھتاوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ہمارا جو سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول اور اس کے سامنے ہمارا گرامر، پہلے یہ کو ایجوکیشن ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول الگ کر دیا. تو پورے 1 سال ایک لڑکا مجھے اسکول سے گھر تک بھی چھوڑتا تھا اور صبح گھر سے اسکول تک بھی چھوڑنے جاتا. ہاں اس بیچارے نے بڑی کوشش کی مجھ سے بات کرنے کی، لیکن میں نے اسے لفٹ نہیں کروائی. اور جب ہمارے اس سال کا آخری دن آ گئے اور ہمارا ریزلٹ ڈے تھا، اس دن اس نے مجھے لیٹر پھینکا. مجھے آج تک افسوس ہے میں نے وہ لیٹر کیوں نہیں پڑھا. چلیں جی اب آپ سنیے کہ یہ افسوس اس بات کا ہے. مجھے آج تک افسوس ہے وہ لیٹر مجھے پڑھنا تو چاہیے تھا کہ اس لیٹر میں اس نے لکھا کیا، کیونکہ پورا 1 سال اس نے محنت کی تھی اور اس محنت کا اس کو کچھ نہیں ملا. ہاں تو وہ لیٹر میں نے نہیں پڑھا. تو اس طرح کے تو آپ کو پتہ ہے واقعات ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے لیٹر دیا، پھول نہیں دیے، لیکن کوئی ایسا چہرہ جو فرح کو بہت پسند آیا ہو، جس کے بارے میں فرح نے سوچا ہو کہ یار
ہی از دا پرسن یا یہ وہ شخصیت ہے؟ میرے بچپن میں، آپ کی جوانی میں، بچپن میں، زندگی میں انسان کو ایک دفعہ تو کوئی ایک چہرہ بہت پسند آتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں سائمہ تھوڑا سا میرا بلیف چینج ہے. مطلب جیسے بہت زیادہ عاشقی اور اس میں لوگ پڑ جاتے ہیں نا، میں اس معاملے میں تھوڑی چلے نہ ہوں لیکن پھر بھی میں اس معاملے میں کی حد تک پسند تو بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے چہرے آپ کو پسند آ جاتے ہیں، اور دس از ہیومن نیچر، ٹھیک ہے نا. کوئی اچھا چہرہ ہوگا، اور پھر یہ میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا چہرہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کو بھا جاتا ہے. تو آپ نے ویورز دیکھا کہ فرح کو بہت دکھ رہا کہ وہ ایک شخص جس نے اتنا فرح کے پیچھے اپنا ٹائم لگایا بٹ انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. چلیں، زندگی میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی آج کہیں آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں کہ چلے اتنا ملال تو ہے کہ میرا خط نہیں پڑا. پھر زندگی کی سنجیدگی کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایک اچھی سی فنی سی مزے کی مزاحیہ باتیں بھی ہو گئیں اور ایک بچپن بھی ہم نے دیکھ کھنگال لیا. پالیٹکس کی طرف آپ نے بتایا کہ آپ اس طریقے سے آگے. ایمان پاکستان ٹرسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف آپ کا بڑا رجحان ہے، تو فرح کے اندر یہ ایلیمنٹ کہاں سے آیا؟ یہ اٹس اے گاڈ گفٹڈ. اور سائمہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور پروجیکٹ بھی میں ابھی اسٹارٹ کرنے لگی ہوں اسلام فار آل کے نام سے. اچھا. اور اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح آپ نے نام سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اسلام از فار آل، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، اور جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے. تو ان کی جو بھی ٹیچنگز تھیں وہ انسانیت کے لیے تھیں. اور میں کہتی ہوں کہ آپ جو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جس کا بھی ریلیجن آپ اٹھا کے دیکھ لیں باشمول اسلام، تو اس میں انسانیت ہی ہے. تو انسانیت ہی آپ کا مذہب ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. تو انسانیت انسانیت اور انسانیت، تو یہی میری بلیونگز ہیں. اینڈ دس از، میں کہتی ہوں کہ دس از مائی ریلیجن. آئی تھنک سو ایمان پاکستان ٹرسٹ کی بیس بھی یہی ہے کہ ہیومینٹی کو جو آپ نے ایک انسانیت کی خدمت کرنی. جی، اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں کہ ایمان پاکستان ٹرسٹ اور تحریک، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ٹرسٹ جو ہیں وہ صرف کہیں پروجیکٹس بنا دیتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، ایجوکیشن کے حوالے سے، یا کوئی فلٹریشن پلانٹ یا اس طرح کے. لیکن ہمارے اس ٹرسٹ میں 7 تحریک بھی ہیں. تحریک کو میں ڈیفائن کرتی چلوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ پاکستان کے انٹیریئر جتنے بھی علاقے ہیں، اور پھر جس طرح میں بلوچستان سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہمارے انٹیریئر بلوچستان، بلوچ بیلٹ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. بہت سی وجوہات ہیں اس کی. تو ہم نے کہا کہ اس ایسا پلیٹ فارم شروع کریں جس میں ہم ساری یوتھ کو موبلائز کریں، میل اینڈ فیمیلز کو، اینڈ دین ہم ایک کیمپین چلائیں اور وہ ڈور ٹو ڈور جائیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے، اور ووٹ کا صحیح استعمال انہوں نے کیسے کرنا ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں ٹورڈز گورنمنٹ ان کو وہ کس طریقے سے لینے ہیں. تو یہ کیمپین بھی ہم نے شروع کر دی ہے، اور الحمدللہ ایجوکیٹ کیا جائے. دیکھیں، اویئرنیس پروگرامز لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں. تو لوگوں کو جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے وہ اپنی قسمت کیسے بدل سکتے ہیں، تو میں کہتی ہوں یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ہماری طرف سے اور ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے. اور ابھی ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے پورے بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں. اچھا، یہی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا صرف آپ بلوچستان اسپیسیفک ہے یہ؟ نہیں، پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں. جی، پورے پاکستان. تو اس میں زیادہ تر آپ یوتھ کو لیتے ہیں جو میل گرلز اینڈ بوائز، بیکاز آپ کو پتہ ہے بڑا ڈٹرمنڈ، بڑا ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹی اور انرجیٹک، سنسیئرٹی اینڈ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو بڑے ہمارے ساتھ اس میں ممبرز شامل ہو رہے ہیں. اور میرا یہی ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ ہمیں چند ایسے لوگ چاہیے ایمان پاکستان ٹرسٹ کو جو لاکھوں پر بھاری ہوں. دیٹس گریٹ. اور بوائز ینگ لڑکیاں لڑکے جتنے بھی ہوں، وہ ان کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے نا کام کرنے کا، وہ بہت زیادہ. یوتھ ہی تو اصل سرمایہ ہے ہمارے پاکستان کی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود بھی بہت پیاری ہیں ماشاء اللہ سے، تو کتنا کو چیزیں بیوٹی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں آپ کہ آپ کو انسان کی بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے، لوکیشنز پسند ہیں، کیا کیا چیز آپ کو زیادہ پسند آتی ہے؟ اچھا، مجھے دیکھیں، یہ تو ایک نیچر ہے، اللہ نے بھی حسن کو پسند کیا ہے. اور حسن مینز صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بظاہر کیسے دکھتے ہیں، آپ کا اصل میں دل بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے، انر بھی پیارا ہونا چاہیے. دیکھیں، چہرہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اٹریکٹ کرے گا،
اور اگر آپ کی عادتیں اچھی نہ ہوں اور دل خوبصورت نہ ہو تو وہی چہرہ آپ کو بدصورت نظر آتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ پوری پرسنالٹی آپ کی خوبصورت ہونی چاہیے, اور خوبصورت پرسنالٹی چاہے اس کا انر یا آؤٹر دونوں بہت اہم ہوتے ہیں, تو وہ دونوں مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہاں ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں, اکثر مطلب میرے دوست بھی مجھے یہ کہتے ہیں, پتہ نہیں مجھے میرا جو کام ہے, جیسے میرا یہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, لوگوں کو اپلفٹ کرنا, مجھے اس میں زیادہ اطمینان ملتا ہے, میں اس میں زیادہ خوش ہوتی ہوں. جیسے یہاں میں یعنی کہ ذاتی بناؤ سنگھار سے آپ لوگوں کو بنانا سنوارنا زیادہ نہیں, نو, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا لوکیشنز, یعنی سیر و تفریح اس میں آ جاتی ہے نا, تو زیادہ میرا کام میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, اور اس کو کر کے میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں, بجائے یہ کہ میں لوکیشنز اور گھومنا پھرنا وہ اتنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اتنا زیادہ آپ ہاں, اتنا زیادہ کمپنی ہو, اچھے لوگ ارد گرد ہوں, ان کو انجوائے کریں آپ, یہ زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. فرح, مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی شرارتی سی فرح جو ہے وہ بہت سینسٹیو سی ہے اور بہت اندر سے سلجھی ہوئی سی بندی ہے, اور بڑا لوگوں کا درد لے کے چلتی ہے. تو یہ درد کہاں سے آیا, یہ ایک شرارتی بچی کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے سائمہ, اٹس ان مائی نیچر. اچھا, ہاں, یہ میری نیچر میں ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اب جیسے وی آر 5 sisters 1 brother, اور بھی میرے دوست احباب ہیں ارد گرد, وہ سب اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. صرف فرح کوئی رات کو نیند نہیں آتی کہ فلسطین میں اتنے لوگ مر گئے, عراق میں اتنے لوگ مر گئے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یا پاکستان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے لوگ کیوں غربت کا شکار ہیں. تو اٹس ان نیچر, یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے. بالکل بالکل. لیکن ہر انسان ہر چیز کا درد محسوس نہیں کرتا. ہمارے سامنے روزانہ لاکھوں لوگ مر بھی رہے ہیں, کتنا دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, اور آپ جس پروونس سے ہیں اس پروونس کے لوگوں نے بہت درد اور تکلیفیں بھی سہی ہیں. جی بالکل. اور آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ کے آئی تھنک سو بعض اوقات کچھ جگہیں بھی آپ کے اندر یہ درد سمو دیتی ہیں اور کچھ لوگ بھی کر دیتے ہیں. چلیں اس سے نکلتے ہیں. فرح کو بیوٹی تو یہ پسند ہے کہ انہیں لوگوں کو سرو کرنا بہت اچھا لگتا ہے. فرح, حساب کتاب پسند نہیں تھا تو کتنا کھلا ہاتھ ہے؟ اچھا, ہاتھ کی کھلی ہوں میں. اچھا, ہاں, اپنے پہ زیادہ خرچ کرتی ہیں یا دوسروں پہ؟ دوسروں پہ زیادہ خرچ کرتی ہوں. اپنے لیے کیا لینا پسند کرتی ہیں؟ اچھا, اپنا بھی مجھے یہ ہے کہ آف کورس فیشنیبل میں شروع سے بہت تھی. اچھا, ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سمجھیں 20% رہ گیا. اچھا, تو شروع سے اب توجہ دوسرے کاموں کی طرف چلی گئی. ہاں, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ آف کورس کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے علاقے کو اور اپنے لوگوں کو, تو آپ کا دکھنا اچھا بہت ضروری ہے. تو اور اچھی پرسنالٹی آئی تھنک سو بہت کاؤنٹ بھی کرتی ہے. جی بالکل, ایگزیکٹلی. تو کیا پسند کرتی ہیں شاپنگ میں؟ جیولری زیادہ پسند کرتی ہیں, کپڑے خریدنا, جوتے, ہینڈ بیگس, کیا؟ ڈریس اور میک اپ. اچھا, بہت شوق ہے. بہت شوق ہے. میک اپ میں خود بھی کر لیتی ہوں. جی بالکل. اچھا, میک اپ ٹیوٹوریلس لیتی نہیں ہیں؟ میک اپ میں خود بھی کر لیتی ہوں. اور پھر اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کو پریفر کرتی ہیں کہ میک اپ کر لیں؟ زیادہ تر میک اپ میں رہنا پسند کرتی ہیں یا ویسے ہی کہ بس ٹھیک ہے ایسے دھلا ہوا چہرہ اچھا؟ نہیں, مجھے میک اپ بہت پسند ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ حق ہے خواتین کا, انہیں ضرور بناؤ سنگھار, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, اور ساری خواتین کو کرنا چاہیے. اچھا, پھر آپ نے بتایا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے بیٹا ہے, تو آپ خود کتنی سخت ماں ہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی اماں نے آپ کو نہیں ڈانٹا. ہاں, نہیں, میں بہت لونگ ہوں. اچھا, بہت. اور میرے سمجھانے کا طریقہ بھی بالکل چینج ہے. اگر مجھے کوئی, ہاں جی بالکل, اگر کوئی وہ ایسی شرارت بھی کر لے تو میں ذرا خاموش ہو جاتی ہوں, وہ ٹائم گزرنے دیتی ہوں, لیکن بعد میں اسے سمجھا ضرور دیتی ہوں. دیٹس گریٹ. اور اس طریقے سے نہیں کہ بس بچوں کو آپ نے ڈانٹ دینا ہے اور بچوں کے, ہاں نہیں, وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے, مجھ سے ہوتا نہیں. ہاں, سخت ماں نہیں ہوں میں. تو کسی دن کوئی ایسا آپ کو ڈیسیژن لینا پڑ جائے کہ آج جی بچے کے اوپر سختی کرنی ہے, تو پھر فرح کیا کریں گی؟ نہیں, میں بہت دیر تک سزا بھی نہیں دے سکتی. اچھا, اسے, ہاں بالکل, ہاں, یو کین سے دس. تو پھر دوستوں میں کتنا ٹائم گزارتی ہیں, کتنی گپ شپ لگاتی ہیں, دوستیں کتنی بنائی ہوئی ہیں؟ فرینڈس بہت ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. اچھا, اور جو گلوبل پیس کے نام سے میں ایک اور ایک الگ سے ایک اور انیشیٹو ہے جس کے اوپر بھی آتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا. جی تھوڑا سا بتائیں گلوبل پیس. ہاں جی, گلوبل پیس اٹس اے تھنک ٹینک, اور یہ فرسٹ انیشیٹو ہے پاکستان سے کسی نے لیا ہے. اور جیسے آپ نے یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ دیکھا ہوگا کہ وہ 2 ways میں کام کر رہا ہے, ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور ایک سوشل ڈیولپمنٹ, جو دونوں صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے. تو ہم نے یہ کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس پہ ہم لائک مائنڈیڈ اور پازیٹیو لوگوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کریں,
اور جو سوشل جس طریقے سے گلوبل ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے ہر جگہ, لڑائی جھگڑا وارز یہ وہ, تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے, صرف ڈیزاسٹر ہے, لوگ مر رہے ہیں, آپ کے ملک تباہ ہو رہے ہیں, ہر چیز تباہ حال ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, بیکاز میں خود بھی ایک پولیٹیشین ہوں, پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکی ہوں, تو میرے ساتھ اس پلیٹ فارم میں ڈفرینٹ کنٹریز سے سارے پارلیمنٹیرینس ہیں اور سوشل اینڈ پیس ایکٹیوسٹ ہیں, بزنس ٹائکونس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ. ابھی ہمارا اس کا ہیڈ آفس یہاں پاکستان میں ہے, وی ہیو آور برانچ آفس ان UK, اور انشاءاللہ یہ بیکاز آف دس پینڈیمک ہماری تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹ ہو گئی تھیں, بٹ مارچ آنورڈز وی آر گوئنگ ٹو سیریا, جنیوا اینڈ دین ٹو US فار دا اوپننگ آف آر آفیسز. اور تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو برج دا گیپ بٹوین نیشنز. جتنا آپ زیادہ کوآرڈینیشن میں آئیں گے, جتنا انٹریکشن بڑھے گا, اتنی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ڈیزالو ہوں گی, اور پھر وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اسی کو ہی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو جب اتنا ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں اور اس طریقے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت آپ کا انٹریکشن ہے, تو کتنا کو باہر جانے کا آپ کا رہا, کہ باہر کے ملکوں کو کتنا وزٹ کیا, تو سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ کافی وزٹ کیا ہے میں نے سائمہ, ملک تو کافی, اور پھر گلوبل پیس کے پلیٹ فارم پہ میں بلکہ پاکستان کو اور گلوبل ایشوز پہ میں گئی تھی. آئی واز انوائٹیڈ ان برٹش پارلیمنٹ, اور وہاں جا کے میں نے بریفنگ دی. دین آئی واز انوائٹیڈ ان برسلز, یورپین پارلیمنٹ, وہاں جا کے ہم نے گلوبل ایشوز پہ اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور اسپیشلی کشمیر ایشو کو. دین پورچوگل پارلیمنٹ نے بھی ہمیں انوائٹ کیا, وہاں ہم گئے, کشمیر ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, بہت ساری جگہوں پہ. اچھا یورپین مطلب دیکھیں اٹ ڈپینڈز آن یور سیلف کہ آپ خود کیسے ہیں. اور پھر اگر ملک کی آپ بات کرتے ہیں تو میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہر ملک میں. بڑے فرینڈز بنائے. کون سا ملک ہو جو آپ سمجھتی ہیں, اور کس بیس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک بہت اچھا ملک ہے, کہ آپ کو وہ اچھا لگا؟ سب سے پہلے پاکستان, ڈیفینیٹلی میں نے یہی کہا نا کہ پاکستان کے بعد. ہاں جی بالکل, اکثر لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو جب کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ پاکستان سے جانے کی کرتے ہیں. مجھے بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ملتی رہیں, ابھی بھی ہیں, بٹ پاکستان جیسا ملک تو میں نے کوئی نہیں دیکھا. اٹس اے بلیسڈ کنٹری, اور میں کہتی ہوں کہ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان جیسا ملک آپ دیکھیں کتنی آزادی ہے, ہر لحاظ سے سب کچھ اویلیبلٹی ہے, سب کچھ, یو آر انجوائنگ یور لائف. تو اور پھر پاکستان کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئی لائک سوئٹزرلینڈ. اچھا, ہاں, خوبصورتی کے لحاظ سے. اور اگر لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں یورپین کنٹریز کو اگر میں دیکھوں تو پورچوگل میں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. پورچوگل میں جو لوگ ہیں دے آر ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ویری لونگ, اور مطلب بڑا ایک دم سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اپنائیت ہے. اور پھر اگر آپ GCC کنٹریز کے اس میں آتے ہیں تو عمان, اچھا مسقط, آئی واز انوائٹیڈ, کیونکہ میں آتھر بھی ہوں, میں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. اچھا, یہ ایک اور پہلو ہے جناب. ہاں, تو آئی واز انوائٹیڈ ایز اے آفیشیل گیسٹ ٹو عمان, اور وہاں تو آپ نے بکس کس اس پہ موضوع پہ لکھی؟ میں نے ان کے سلطان آف عمان پہ, جن کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے, ان پہ میں نے لکھی تھی, بیکاز آف ہز سروسز ٹورڈز ہز نیشن, اس پہ میں نے بک لکھی تھی جی. اور پھر بلوچستان کا آپ کو شاید پتا ہو ہسٹری, عمان کے ساتھ ویسے بھی ہمارا کافی ایک کلوزنس ہے. اور عمان کے جو لوگ ہیں دے آر ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ویری لونگ پیپل اف یو کمپیئر ان GCC کنٹریز نا. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ آپ کا بہت اچھا. ہاں جی بالکل. تو پاکستان میں کون سا شہر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد میں تو آپ رہتی ہیں, تو آپ اسلام آباد از اے فیڈرل کیپٹل آف پاکستان, ڈیفینیٹلی لوگوں بہت اپیل کرتا ہے, بٹ ادر دین اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو کوئی ایسا شہر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ پاکستان کا ذرہ ذرہ مجھے بہت پسند ہے, اور آئی لو دس کنٹری, اور یہ میرے خون میں لازمی بات ہے, شامل ہے پورا پاکستان. جی بالکل, ایگزیکٹلی. یہ بتائیں کہ سب سے اچھا رنگ کون سا آپ کو اپیل کرتا ہے, فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ فیوریٹ کلر بہت سارے ہیں, اور اللہ نے تو بڑے خوبصورت رنگ بنائے ہیں. اور اکثر میں جو ہے نا مچھلیوں کو دیکھتی ہوں, اور آپ دیکھیں کہ کلر کمبینیشن ان کے ساتھ کیسی ہو, اور ڈفرینٹ پرندوں کو آپ دیکھیں, کلر کمبینیشن دیکھیں, تو اٹریکشن زیادہ مجھے بلیک کلر,
اچھا صحیح. ہاں جی یعنی کہ رنگوں میں پھر آپ تو بہت زیادہ پھر بلیک کیری کرتی ہیں. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب انہیں بہت بلیک کلر کچھ اس طرح کا کلر پسند تو پھر یوزلی وہ وہی کیری کرتے ہیں. بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے, اور پھر کھلتا ہوا ریڈ کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے. بلو کلر, سارے ہی کلرز ویسے میں کہتی ہوں کہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو میں نے کہا خوشبوئیں کون سی پسند ہے؟ خوشبو مطلب کس میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ پرفیومز میں, فلاورز میں. اچھا پرفیومز میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی عجیب ہی ہوتا ہے کہ جی لیڈیز پرفیومز ہیں تو یہ اچھا آپ مجھے لگتا ہے ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں گے. میں لیڈیز پرفیوم بالکل لائک نہیں کرتی, مجھے وہ فریگرنس نہیں پسند. اچھا میرے ساتھ بھی تھوڑا سا یہ اچھا مجھے جو فیمیل یہ جو خوشبوئیں ہیں نا لیڈیز جو میں کہتی ہوں آپ خوشبو کتنا اسپیسیفک کیوں کر دیتے ہیں؟ ہاں کیوں, بالکل ایگزیکٹلی مجھے وہ, اور مجھے پسند نہیں ہے, وہ نہیں مجھے پسند. میں وہ ہمیشہ تھوڑا سا ایگزیکٹلی جو اچھی والی خوشبو سمجھ فرح کو سمجھ آ رہی ہے انہیں کس قسم کی خوشبو پسند ہے, مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے. فرح اپنا فارغ وقت کیا کرتے ہوئے گزارنا چاہتی ہیں؟ لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتی ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ, ڈائن آؤٹ, کیا کرتی ہیں؟ ہاں مجھے ویسے گروپ ایک جو ہوتی ہے نا گپ شپ, وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو پھر دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں؟ دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا چہرہ جو بہت برا لگتا ہو, یا کوئی ایسی شخصیت؟ کوئی ایسی شخصیت نہیں. اچھا میں نے نفرت کرنا نہیں سیکھا. ہاں نہیں, اور میں کہتی ہوں نفرت نہ کریں, عادتوں سے نفرت کریں, انسان سے نفرت نہ کریں. بہت ایمبیشیس رہی ہیں آپ اپنی لائف میں, تو آگے مزید کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ بہت کچھ کر رہی ہیں, دوبارہ پالیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے یا سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف ہی جانا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک تو پہلے میں یہ ایک کلیئر کرتی چلوں کہ پالیٹکس ضروری یہ نہیں ہوتا کہ یو آر سٹنگ پارلیمنٹیرین تو تبھی آپ پالیٹکس میں ہیں. میں پالیٹکس میں ہی ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ایم پی اے تھی تو شاید میرا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا جتنا اب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں آل اوور دا ورلڈ. تو آئی ایم ان پالیٹکس. سوشل ورک تو میرا ایک میں کہتی ہوں مقصد ہے لائف کا, یہ بھی جاری رکھیں گے, اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے. مقصد ہے کہ دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے یا اسی طریقے سے ہی جو اللہ کو منظور ہوا؟ اچھا یعنی کہ ارادہ ہے. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. آپ بلوچی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو 2-3 زبانوں پہ یا کتنی زبانوں پہ عبور ہے اگر ہم یہ پوچھ لیں آپ سے تو؟ اچھا زبانیں تو ویسے جتنی زیادہ آپ کو آئیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو انگلش آف کورس اٹس انٹرنیشنل لینگویج, اردو, اور اس کے ساتھ پھر ہماری اپنی مادری زبانیں ہیں, اور فارسی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ مائی فیٹرنل گرینڈ مدر واز فرام ایران, وہ ایرانی بلوچ تھیں. تو میرے بابا بھی فارسی بولتے ہیں, اور فارسی مطلب بہت زیادہ, فارسی بہت میٹھی زبان ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا. بلوچی بہت میٹھی زبان ہے. تو یعنی کہ آپ کافی زبانیں تو بول لیتی ہیں. ہاں جی بالکل, دیٹس گریٹ. اچھا آپ سے ہم نے آپ کے کلرز بھی پوچھ لیے, خوشبوئیں بھی پوچھ لی. کچھ ایسا زندگی میں رہ جانے والا کام جو فرح کو لگتا ہو کہ ابھی یہ کرنا رہ گیا, حالانکہ فرح نے ابھی تک بہت کچھ کر لیا ہے؟ ابھی تو میں کہتی ہوں کہ بہت کچھ ہے کرنے کو. اچھا. اور جس طریقے سے میرے یہ جو پلیٹ فارم ہے ایمان پاکستان اور گلوبل پیس, یہی میری زندگی کا مقصد ہے, اور ابھی ان پر بہت سے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں. اچھا فرح کیا بالکل اسپیسیفکلی خواتین کے لیے کام کرنا چاہیں گی یا اوور آل سوسائٹی کے لیے کہ جس میں میلز اینڈ فیمیلز بوتھ آ جائیں؟ بعض این جی اوز کو ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دیر ویری اسپیسیفک ٹورڈز جینڈر کہ نہیں جی یہ صرف خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں, یا بعض اوقات ہمارے مرد حضرات بھی جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک سوسائٹی کے دونوں سیگمنٹس کو توجہ دینی چاہیے, بچیوں دونوں, ایگزیکٹلی دونوں کو ہی دینی چاہیے. اور ہم اپنے پلیٹ فارمس پہ مطلب ہم پوری انسانیت کو کور کر رہے ہیں, اور جتنے بھی ایشوز ہیں, آپ کہیں گی کہ پتہ نہیں, لیکن جتنے بھی, میں کہتی ہوں کہ بس جہاں بھی کوئی ایشو ہے اس پہ ہم ضرور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے انڈیویجولی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. فرح کے لیے زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے, ایک امتحان بھی ہے نا, اور اس سے محبت کا, اللہ سے عشق کا اور محبت کا, میں کہتی ہوں زندگی ایک امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون اس سے عشق کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تھینک یو فرح, بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا.
مجھے بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بات کر کے آپ کھو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بھی، ان کے تھاٹس میں بھی. اور یہ اگلے بندے کی آئی تھنک سب سے زیادہ ایک پرسنالٹی کا ایک ایکسپوجر بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ ایک سحر ہوتا ہے اس کا کہ وہ دوسرے کو اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے. بہت اچھا لگا فرح آپ سے بات کر کے کہ آپ اتنا ایمبیشیس ہیں اور لائف کو لے کے اتنا سیریس بھی ہیں. لوگوں میں اتنا سنجیدگی ہم نے بہت کم دیکھی ہے. ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے ضروری نہیں کہ لوگ یا پالیٹیشینس جو ہیں، فرح نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ، سٹنگ ممبر پارلیمنٹس ہی ہوں تو وہ عوام کو یا لوگوں کو یا ملک کو سرو کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو سرو کرنے کا بس عہد رکھیں تو آپ انہیں سرو کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.